یہ جو دعا کا آخری حصہ ہے کہ خدا کریم سے بندے مستدعی نے یہ دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے جو یہ اظہار کیا کہ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ کے علاوہ کدھر جائیں، تجھ سے ہی مدد مانگنی ہے، تیری مدد کے علاوہ کسی سے ہم نے مدد نہیں مانگنی۔ تو جو راستہ اس بندگی کے لیے چاہیے ہے، یا یہ راہ صراط مستقیم کو اپنانے کے لیے کیا کیا جائے، کس کی طرف جائے، کیا نمونہ اس کے لیے ہو، تو 3 گروپ جہان میں ہیں، تو ان میں سے ایک کا راستہ جو ہے وہ اپناتا ہے یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے، یا جب مل کر سب دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ والا راستہ جو انعمت علیہم والا راستہ ہے اس کی ہدایت دینا، اور وہ جو مغضوب علیہم ہیں نہ ان کے راستے پہ جانے دینا، اور نہ ہی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑنا کہ بھائی جن کی ہدایت تو نہ کرے بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ خود سے کریں، یا یہ ہے کہ وہ گم ہیں اور خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی صحیح راستہ اپنائیں۔ ضال دونوں ہو سکتے ہیں، ایک ضال وہ ہو سکتا ہے جو خود نہیں چاہتا ہے کہ راستہ اپنائے، ایک ضال وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے لیکن اسے راستہ مل نہیں رہا ہے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں بھی یہ بات پچھلے اس میں بھی عرض کی تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پس ضال سے مراد وہ ٹوٹل منفی مراد نہیں ہے کہ وہ بندہ جو راہ حق پہ آنا ہی نہیں چاہتا، وہ مراد ضال سے نہیں ہے۔ ضال سے مراد جس کو ہدایت نہ مل سکی ہو، چاہے اس کی اپنے نہ چاہنے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ خدا کے اس کو ہدایت نہ دینے کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی ہو۔